امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا. اسرائیل اس وقت انچارٹڈ واٹرز میں ہے. نیتن یاہو کے خلاف گھر میں بہت زیادہ ٹرم آئل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ ہر جنگ کو وہ ختم کروا کے ایز این ایمبیسڈر آف پیس بھی ہو, اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کی ریسورسز کو واپس امریکہ میں لے کے جائے, جو قسم کھا کے, جو وعدہ کر کے, جو مینڈیٹ لے کے وہ آیا ہے. احمد, میرے خیال سے ہم غزہ والی صورتحال پہ آتے ہیں, اور اس سے پہلے شنگھائی تعاون جو تنظیم ہے, اس پہ بھارت کا جو مشترکہ اعلامیہ پہ دستخط سے انکار ہے, بھارت کی تو بڑی سبکی ہوگی ہر لیول پر. جی بہت شکریہ. دیکھیں جو ایس سی او کے اندر یہ سارا جو معاملات ہوئے ہیں, اب آپ دیکھیں یہ پہلگام والا جو فالس فلیگ آپریشن ہوا, اور اس کے بعد جو اسکرمش ہوئی, اور پھر ایک اٹ ٹرنڈ آؤٹ انٹو اے فل فلیج وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کو ڈٹر کیا, اور وہاں پہ جو ایک نیا الائنس فورج ہوا بٹوین پاکستان اینڈ چائنا, وہ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ ایس سی او کو دیکھیں تو میں شوق میں ہوں کہ یہ بھارت نے اٹینڈ کر کیسے لی, کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے ساتھ وہاں پہ یہی ہونے والا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کی چیزیں انڈر ڈسکشن آئیں. بھارت پچھلے تقریباً 20 سال سے جو چائنیز پروجیکٹس ہیں پاکستان میں, ان کے خلاف دہشت گرد کاروائیاں کر رہی ہے. یہ ثبوت ہیں. آئی اسٹل ریممبر کہ چائنیز آفیشلز نے اب سے چند سال پہلے آفیشیلی پہلی دفعہ کہا تھا پاکستان کو کہ بھارت ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان میں دہشت گردی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کروا رہی ہے. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں ایس سی او کے اندر بھارت نے جو سائن نہیں کیے, وہ ظاہر ہے بھارت کی سبکی, اور پوری دنیا میں اس کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, اور بھارت کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایک فری فال کا شکار ہے ہر لحاظ سے. اور بھارت کی تیاری بھی کوئی نہیں ہے, تیاری بھی شفایت بھی نہیں دے سکے. ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اپنی فورن پالیسی کو اپنی انٹرنل آڈینس کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں نا, تو پھر یہ پرابلمز ہوتی ہیں. فورن پالیسی ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر. بھارت کی جو فورن پالیسی ہے وہ اندر کے ہندوتوا کلٹ کو خوش کرنے کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں, تو پھر ان کا سیٹ بیک تو اس طرح کا آئے گا. اچھا, پھر دیکھیں اس پورے معاملے میں سفارتی جنگ آپ دیکھ لیں, یا ویسے ہم نے جب جنگ لڑی, تو پورے معاملے میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی, بڑا وقار. پاکستان کے وقار میں ہمارے ملک کی سالمیت سب نے دیکھی کہ ہم کس طرح سالمیت کی حفاظت کرتے ہیں, اور ہم نے کتنی اسٹریٹجی کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ, بڑا میچورٹی کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کیا, چاہے وہ ڈپلومیٹکس لیول پر ہماری جنگ ہو, اور یا جب ہم نے ان کے ایڈوینچر کا جواب منہ توڑ جواب دیا, ان کا جواب پتھر سے دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹائمنگ کا بڑا احمد اس میں کردار ہے, کہ یہ وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت اچھے وقت کا آغاز ہو گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں دنیا کی جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس جس طریقے سے چینج ہو رہی ہیں, ہر لحاظ سے پاکستان کو فیور ہو رہی ہے. اب بنگلہ دیش کی آپ مثال لے لیں, وہاں پہ پچھلے 50 سالوں سے حکومت کس کی تھی, اور پھر آؤٹ آف نو ویئر وہ حکومت چلی جاتی ہے. ٹائمنگ کا بھی ہے. کینیڈا کے اندر وہ ایک ہرجیت سنگھ نجر کا مرڈر کروا دیتے ہیں, اس فورن پالیسی ساری ان کے خلاف ہو جاتی ہے. سو پاکستان الحمدللہ اب کیپٹلائز کر رہا ہے ان انیشیٹوز کے اوپر جو نیچر ہمیں دے رہی ہے, جو انٹرنیشنل آرڈر ہمیں دے رہا ہے. اور پاکستان یہ پہلگام والے واقعے کے بعد اسپیشلی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے سٹیپس بڑے کامیاب رہے ہیں, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم حق پہ تھے, ہم سچ پہ تھے, اور وی ور دا وائس. اور حق اور سچ کی فتح ہمیشہ ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس اور کلیئرٹی کے ساتھ پھر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں اور جو سچ ہوتا ہے وہ شائن تھرو کرتا ہے آپ کی پالیسی سے, آپ کی اسٹیٹمنٹ سے. تو پاکستان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کو اللہ ہر محاذ پہ کامیابی دے رہا ہے, کیونکہ ہم سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ابھی وزیر خارجہ نے, ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ جو امریکی صدر ہیں ان کے آئندہ ہفتے کے مذاکرات کی انہوں نے تردید کر دی ہے, لیکن سننے میں آ رہا تھا مذاکرات ہر حال میں ہوں گے اور اگلے ہفتے ہی ہوں گے. امریکہ کی جانب سے کہا گیا, ٹرمپ صاحب کی جانب سے, اور ایران کی تعریف کی جا رہی ہے, اور اسرائیل پہ بڑا برس رہے ہیں ٹرمپ صاحب. اچھا, اب اس میں دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر آپ اگر اسرائیل کا وجود دیکھیں تو اسرائیل میں جو یہودی آ کے آباد ہوئے ہیں, انہوں نے یورپ سے لا کے ان کو یہاں پہ صحرا میں آباد کیا, ایک آرام دہ ماحول سے لا کے ایک مشکل اور کٹھن حالات کے اندر ان کو آباد کیا. کیوں کیا؟ کانسیپٹ کیا تھا؟ کانسیپٹ یہ تھا, وہ ریلیجیس نیریٹو تھا گریٹر اسرائیل. اور یہودیوں کی کوئی سرزمین نہیں تھی. پوری دنیا میں دیکھ لینا کہ مسلم ممالک کتنے زیادہ ہیں, 57 مسلم ممالک ہیں, اور یہ جو کرسچن ممالک ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن یہودیوں کی سرزمین بھی صرف وہی جگہ ہے اسرائیل, اور اس کے علاوہ ہندوستان, ہندوؤں کی بھی سرزمین صرف ہندوستان ہے. لیکن اسرائیل میں انہوں نے لا کے جب آباد کیا تو وہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تھا کہ ہم ایک ایکسپینڈ کریں گے اور وہ سارا کچھ. اور وہ بینجامن باربر کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا دیز ماڈرن وارز آر ایز ریلیجیس ایز کروسیڈز.
ٹھیک ہے. سو ان کو لا کے یہاں پہ آباد کرنا 1895 میں پہلی دفعہ تھیوڈور ہرزل نے کانسیپٹ دیا اسرائیل کا. سلطان حمید ٹو کو انہوں نے لیٹرز لکھے کہ آپ ہمیں جگہ دے دیں, انہوں نے انکار کیا. ان کے خلاف ینگ ٹرک موومنٹ آف فلورنس اور عربیہ کی بغاوت کروائی, پھر بیلفور ڈکلیریشن پاس ہوئی, پھر سائکس پیکٹ اگریمنٹ آیا. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 100 سال میں اسرائیل کے وجود کو صرف اور صرف ایک چیز گارنٹی کرتی ہے, پرپیچوئل اسٹیٹ آف وار ان مڈل ایسٹ. اور وہ جنگ اسرائیل خود نہیں لڑتا, پہلے ریاست برطانیہ لڑتی تھی اور اب امریکہ لڑتا رہا ہے. پچھلے 70 سال سے امریکہ کی فورن پالیسی کا ایک سٹینڈرڈ پلر تھا ڈیفنس اینڈ سیکورٹی آف اسرائیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے سے ہر اس ریاست کو, اینٹی کو ریموو کرنا ہے جو آگے جا کے کبھی اسرائیل کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے. لیکن اب چینج یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک تو ڈکلائن شروع ہوا, ان کا اکنامک ٹرموائل ہے, امریکہ کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل ہے, بائیفیکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹرمپ ایز اے وائس آف پیس ایمرج کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا سے اپنے ریسورسز نکال کے امریکہ کے اندر امریکہ کے لوگوں پہ ڈالنے, کیونکہ وہاں پہ غربت, ہوم لیسنس, بہت زیادہ مسائل ہیں. اب اس ایکویژن سے برطانیہ پہلے نکل گیا, اب جو امریکہ ہے وہ نکلنے کی تیاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھنا ہے کہ اسرائیل سروائیو کیسے کرے. اچھا, اب یہ جو غزہ جنگ ہے, ٹرمپ صاحب تو دعویٰ کریں گے 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی, اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور پھر یہ جو 4 ارب ممالک غزہ کا انتظام سنبھالیں گے, جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے, UAE بھی شامل ہے, تو یہ نظام جب سنبھالیں گے تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ چلے گا؟ پھر دیکھیں, یہ ایک ماڈل ہے جو امریکہ کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا. ابھی 2 ہفتے ہیں سیز فائر میں, دوسری طرف کون ہے؟ بٹ دے ویری کانفیڈنٹ کہ سیز فائر ہو جائے گا. بالکل بالکل, میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں. امریکہ کے بغیر اسرائیل نے کوئی جنگ نہیں لڑی, امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا. اسرائیل اس وقت انچارٹڈ واٹرز میں ہے. نیتن یاہو کے خلاف گھر میں بہت زیادہ ٹرموائل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ ہر جنگ کو وہ ختم کروا کے ایز این ایمبیسڈر آف پیس بھی ہو, اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کی ریسورسز کو واپس امریکہ میں لے کے جائے, جو قسم کھا کے, جو وعدہ کر کے, جو مینڈیٹ لے کے وہ آیا ہے. امریکہ آفٹر آل از اے ڈیموکریسی, تو وہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو بٹرے تو نہیں کر سکتا. وہ پش کر رہے اسرائیل کو, نیتن یاہو ریزسٹ کر رہے, لیکن مجبوری ہے اس کی ان شرائط کو ماننا. لیکن کیونکہ وہ ایک غلیظ انسان ہے, کیونکہ اس کو آپ پہلے دیکھ چکے, اس نے کسی وعدے کا, کسی سیز فائر کا پاس نہیں کیا. فالس فلیگ آپریشن بے تحاشا اسرائیل کی تاریخ میں نیتن یاہو نے کیے, تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں اگلے 2 ہفتوں میں. اسرائیل یعنی نیتن یاہو کی خواہش ہے کہ وہ یہ نہ کرے. امریکہ کی خواہش ہے کہ کوئی ماڈل دے دیا جائے تاکہ غزہ کے اندر بھی پیس ہو یا سیز فائر ہو. جس طرح ایران میں اس نے سیز فائر کا کریڈٹ لیا, جس طرح پاکستان اور انڈیا کے اندر سیز فائر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیٹ کروایا, غزہ کے اندر بھی اگر ہو جاتی ہے تو پھر ہی بیکمز اے فیس آف پیس, اینٹی وار. وہ جو ان کا ایک بیانیہ شروع سے کیمپین سے سٹارٹ ہوا اور اب تک جاری ہے. لیکن میری بڑی کنفیوژن ہے, وہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ ڈسکشن کی تھی, آن ریکڈ بھی, آف دی ریکڈ بھی, کہ مجھے سمجھ نہیں آتی احمد کہ ٹرمپ صاحب کا ایک ڈوئل فیس ہے. میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں کہ وہ پہلے خود ہی معاملات کو انیشیٹ کرتے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ نیتن یاہو صاحب ان سے پوچھے بغیر کچھ کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, لا علمی کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر وہ آ کے صلح بھی کروا دیتے ہیں, میڈیٹر کا کردار بھی ادا کر دیتے ہیں, پہلے خود ہی انیشیٹ کرتے ہیں کسی ایک ملک کو کہ آپ یہ کریں؟ دیکھیے, مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ جو بیگج ہے پچھلے 70 سال کی پالیسی کا امریکہ کے اوپر, وہ اس کو دھونا چاہ رہے ہیں. وہ ہاں, اس میں پریشر, ایک سسٹم ان پلیس ہے. 70 سال سے وہ بیگج ہے. وہ بیگج جو ہے اس کی بیس کے اوپر چیزیں انیشیٹ ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ اس ایونٹ کی یہی ہے, اور وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ایک سسٹم جب چلا آتا ہے نا تو وہ آٹو کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. اسرائیل نے جو کیا, جو انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا, اس کے بعد انہوں نے ڈیفینیٹلی امریکہ کو بتایا, لیکن امریکہ میں کس کو بتایا ہوگا؟ امریکہ میں بھی پاور کوریڈور, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پینٹاگون ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کس کو بتایا یہ انکلیئر ہے. لیکن امریکن جو گورنمنٹ ہے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس نے تو بیان دے دیا نا کہ یونیلیٹرل ہے, ہمیں نہیں پتا. اور پھر آپ نے دوسری طرف یہ بھی دیکھا, جب امریکہ نے اسٹرائکس کی وہ B-2 بامبرز والی ایران میں, آدھا گھنٹہ پہلے JD وینس نے کہا کہ اسرائیل کی جنگیں ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے, اور بعد میں بھی امیڈیٹلی ہم نے کیا دیکھا, ود ان منٹس وہ چیز ساری ہو گئی. سو یہ انٹریکیسیز ہیں ود ان دا امیرکن پولیٹیکل سسٹم, اور اس میں ٹرمپ ہیز اپیئرڈ ایز اے فورس. اب وہ اپنا جو پالیسی ہے اس کو ایگزرٹ کرنے. اب اہم سوال میرا یہ ہے کہ
ट्रम्प साहब की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे शायद किसी को शक हो या ना हो, आपको भी शक नहीं होगा, मेरे ख्याल से मुझे भी शक नहीं होगा, सबको पता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल तरीन शख्सियत है। और इस पूरे सिनेरियो में पिछले कुछ दिन आप देख लें तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे अगर किसी को शक था तो उसका भी दूर हो गया कि वाकई भी जो कहते हैं कि हैं अनप्रेडिक्टेबल उससे भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अब वो अनप्रेडिक्टेबल तरीन सदर, वो भी सुपर पावर अमरीका के आगे हम सब फिर तैयार रहे हैं कि कभी भी उनकी अनप्रेडिक्टेबल सोच कहीं भी जा सकती है। देखिए पूरी दुनिया का यही हाल है, सब लोग उनको लेके कंफ्यूज्ड हैं, ज़ाहिर बात। मैं आपको वही बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का ये हाल है। आप देखें कि दुनिया में हर रेड लाइन जो कॉमन ने अपनी बनाई थी वो ब्रीच हो चुकी है। अब ना कुछ ब्लैक में है, ना कुछ व्हाइट में है, ना कुछ रेड लाइन है, अब सारा कुछ ग्रे है। मैंने कहा था इंडिया पाकिस्तान की अगर कोई जंग होती है तो वो रेड लाइन होगी, हो गई। उनका गाजा के ऊपर अगर इसराइल इन्वेड करता है तो रेड लाइन होगी, कर दिया। उनका इसराइल ईरान पे अटैक करता है तो रेड लाइन होगी, हो गया। यूक्रेन रशिया को लेके उन्होंने कहा कि अगर ये कुछ होता है तो वो रेड लाइंस होंगी, हो गया। दुनिया इस वक्त इसको कहते हैं द एज ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड चेंजिंग ऑफ बॉर्डर्स। इसमें आप बिल्कुल अनचार्टेड वाटर्स में हैं, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जो अनप्रेडिक्टेबल होंगी। जैसे अब ये चेंज की बात करें तो मिडिल ईस्ट की जो पूरी इक्वेशन है उसको भी चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कायदे आजम ने कहा था कि 40s के अंदर के इसराइल के पीछे से आप इंग्लैंड और अमेरिका की सपोर्ट निकाल लें तो मैं देखता हूँ ये कितनी देर सर्वाइव करती है। इंग्लैंड की निकल गई, अब अमेरिका की निकल रही है, इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसराइल अकेले सर्वाइव नहीं कर, अमेरिका के मुकाबले में जो दो सुपर पावर्स इमर्ज कर रही हैं, चाइना और रशिया, इसराइल को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल अब क्या करे? अब चीन ने भी अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी, ये भी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल। जो चाइना और अमेरिका के, मैं आपको कह रहा हूं, आप देखें कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से चेंज हो रहा है। अमेरिका को पता है, हैरानकुन तरीके से चेंज, हैरानकुन तरीके से अमेरिका को पता है कि वो एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है जी। और अब अमेरिका ने इस बात के साथ समझौता कर लिया है कि दुनिया अब मल्टीपोलर होगी, यूनिपोलर नहीं रहेगी। और अगर मेरे कोई चांसेस हैं सर्वाइव करने के तो वो ये है कि मैं बाकी दो सुपर पावर्स के साथ नेविगेट करूं अपने मामलात। इसी वजह से वो पुतिन के साथ भी कर रहे हैं, इसी वजह से तो वो शी जिनपिंग के साथ भी कर रहे हैं। इसराइल ऐसी सिचुएशन में दोबारा से तारीखी तौर पे पिछले 2000 सालों की आप तारीख ले लें, इसराइल के साथ यही होता है। वो हमेशा एंड पे जाके अपनी हरकतों की वजह से जो इसराइलीज हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, अब फिर आइसोलेट होने जा रहे हैं।